اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرم ہی ایسا ہے کہ آج ہی آپ کا عرس مبارک ہے. جس دن ہم بیٹھے ہیں نا، یہی آپ کا عرس مبارک بھی ہے. اس ہستی کا میں ذکر خیر کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حامی سنت ماہی بدعت مجدد 14ویں صدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کا پیمانہ کیا تھا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک عظیم علمی اور فکری نام ہے. سلسلہ تصوف کے اندر بھی اور سلسلہ محبت کے اندر بھی، سلسلہ علم کے اندر بھی، سلسلہ تدریس کے اندر بھی. صوفیزم کے اندر اس سے بڑا نام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیخ، آپ کے مرشد حضرت آل رسول مار حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مار ہرا چونکہ شہر کا نام ہے تو اس لیے مار حروی انہیں کہا جاتا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بارگاہ میں جب بھی کوئی مرید بننے کے لیے آتا، جب بھی کوئی، تھوڑا سا بولیں گے تھوڑا سا، جب بھی کوئی مرید بننے کے لیے آتا تو اعلیٰ حضرت کے جو شیخ تھے وہ کم از کم 1 مہینہ تک اسے مختلف اوراد و وظائف عطا فرماتے. جاؤ ان کو پڑھو اور پڑھ کر پھر جو ہے وہ میرے پاس آنا، پھر تیرے دل کو دیکھوں گا. اور یہ سادات تھے، آل رسول تھے. اور اعلیٰ حضرت چونکہ پٹھان خاندان سے تھے، افغانستان سے آپ کے جد اعلیٰ جو ہے وہ آئے تھے. ایک لمبی کہانی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کی آمد بھی یہ جو افغانستان سے بر صغیر پاک و ہند میں ہوئی، یہ انشاءاللہ میں باقاعدہ کبھی عرض کروں گا. تو آپ کے شیخ جو تھے، پیر و مرشد جو تھے، وہ 1 مہینہ یا کبھی اس سے بھی بڑھ جاتے، مختلف اوراد اور وظائف عطا فرماتے، پھر اپنا مرید بناتے. لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان، جس کا سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہے کہ میرے محبوب سے عشق اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. میرے محبوب سے عشق کیسے کرنا ہے میں بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا چند باتیں کہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا پیمانہ اور انداز کیا ہونا چاہیے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. جب پہنچے مرشد کی بارگاہ میں، حضور میں نے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے، اپنا دست حق پرست سامنے فرمائیے یا آپ کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آپ کے مرشد کریم کے خلفاء نے لکھا کہ بڑی حیرت کی بات ہوئی. پہلی محفل میں، پہلی مجلس میں اعلیٰ حضرت کو نہ صرف مرید بنایا بلکہ 4 سلاسل میں اجازت بھی عطا فرمائی، یعنی وقت کی جو ہے وہ پیری بھی عطا فرمائی. دیکھنے والے بڑے حیران. عرض کی حضور ہم تو کئی سالوں سے، صدیوں سے پڑے ہیں یہاں پر کہ کبھی تو نظر کرم ہم پر بھی ہوگی، ہم بھی نوازے جائیں گے. یار اے آل رسول مار حروی، یہ کیا ہے کہ پہلی نظر میں چلو مرید ہی بنا دیتے، بس اتنا ہی، ساری اجازتیں عطا فرما دی. وجہ تو بتائیں. فرمایا کہ سنو، میرا پیمانہ یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کے دل پر نظر کرتا ہوں. اگر دل میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر اوراد و وظائف سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نظر ولایت ڈالتا ہوں. لیکن کیا کروں، جب احمد رضا آیا یہ پہلے سے ہی اجلا دل لے کر آیا ہے. کیا کروں، اعلیٰ حضرت کا دل میں نے پہلے سے ہی صاف پایا ہے. تو اس لیے صرف مریدی ہی نہیں بلکہ مرید کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اسے ولایت اور جو ہے وہ تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو سب سے بڑا احسان ہے، میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا اس امت پر، وہ یہ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے عشق سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا یہ اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ کی زندگی کا یہ پیمانہ تھا کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے جاتے تو اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھتے اور آپ کا قلم جو ہے وہ جوش میں آتا. آپ اس کے خلاف بات کرتے، اس کے خلاف لکھتے. کسی نے پوچھا رضا یہ کیا کرتے ہو؟ جب بھی کوئی بات کرتا ہے فوراً اٹھ بیٹھتے ہو، فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہو. کہتے ہیں کہ جب بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے نا تو میں پتہ ہی کیوں بات اس کے خلاف لکھتا ہوں. میں کیوں لکھتا ہوں؟ اس وجہ سے
ایک کہ تو اس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی ہے، بے ادبی کی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد وہ میرا دشمن بن جائے، میرے محبوب کی گستاخیاں نہ کرے۔ یعنی عشق اور محبت کا پیمانہ دیکھیے، اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کے بھتیجے ہیں مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ اپنے افتاء کے اندر جب بیٹھا کرتے تھے مجلس کے اندر، تو آپ کا یہ طریقہ ہائے مبارک تھا کہ آپ جب بھی کسی فتوے کا جواب لکھتے تو اس کے جواب کے اندر عام طور پر جو کاغذ آتا تھا اس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام نہیں لکھتے تھے، اللہ اس میں جلالت نہیں لکھتے تھے۔ اسی طرح محمد کہیے صلی اللہ، یہ سونا محمد بھی نہیں لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کے بھتیجے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے نا لفظ اللہ لکھ دیا، تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا کہ میں فتوے کے جواب میں اللہ اور سونے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں آتا جاتا ہے، کوئی پوسٹ والے اوپر نیچے رکھتے ہیں، اس لیے میں اللہ کی جگہ جو ہے وہ مولا تعالی لکھتا ہوں، اور اپنے محبوب کے نام پر میں حضور اقدس کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ محمد یہ تو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا منصب ہے، اور ہمارے علماء نے بار بار اس نام کو پکارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت نے کلام کے اندر دیکھیں، کبھی آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، آپ کو یاسین، کبھی طٰہٰ، نور والا، مختلف القاب سے پکارا ہے، فرمایا بار بار حضور کا نام لینا یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو کہا کہ میں نہیں لکھتا، آپ نے بھتیجے کو منع فرما دیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ وجد میں آگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم میرے دل کے دو ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑے پر اللہ ہوگا، دوسرے پر محمد لکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے قلم اٹھایا اور کلام لکھی، فرمایا دل و جان ان پہ نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ، مل کے میرے ساتھ پڑھیں ذرا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارا کروں میں، اور خدا ایک پر تو ایک پر محمد، خدا ایک پر تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اور میں قلب کے اگر دو ٹکڑے کروں تو ایک ٹکڑے پر اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ سونا محمد لکھا ہوگا۔ بہت بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نعت لکھی، نعت لکھ کر کے اس انداز اور خیال سے آئے کہ بریلی کے تاجدار بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے نعت خان بھی ہیں، اور میں صرف آپ کا عشق بیان کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ صرف شاعر ہیں، آپ صرف نعت خان ہیں۔ آپ نے جو کتاب لکھی ہے نا فتاوی رضویہ شریف، 33 جلدیں ہیں، کتنی جلدیں؟ 33 33 جلدیں مارکیٹ کے اندر، اور ہر جلد تقریباً 600-700 صفحات سے بھی زیادہ ہے۔ ریسرچ اور جو ہے وہ اگر آپ کی زندگی پر تحقیق کی جائے تو ایم فل کے 150 سے زیادہ مقالے جو ہیں، ریسرچ پیپر صرف انڈین یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف انڈین یونیورسٹیز کے اندر 150 سے زیادہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پر اس سے بھی زیادہ ریسرچ آرٹیکلز جو ہے وہ مختلف قسم کے مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اور فتاوی رضویہ کی مزید ریسرچ ہو رہی ہے۔ لکھنے والے بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ 33 سے 40 جلدوں میں تبدیل ہو جائیں، لیکن میرا چونکہ موضوع عشق رسالت مآب ہے تو انہوں نے نعت لکھی۔ نعت کیا تھی؟ فرمایا کب ہے درخت شہ والا کے سامنے، نعت لکھی، اس نعت کا ایک مصرع یہ تھا، کب ہے درخت شہ والا کے سامنے۔ مطلب کیا تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے جو ہے وہ ایک درخت تھا، بلکہ کئی درخت تھے اس دور کے اندر، تو تصویریں بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ کھجور کے درخت ہیں. تو اس نے کھجور کے درخت کی مثال دیتے ہوئے کہا کب ہے درخت شہ والا کے سامنے، فرمایا مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. یہ نعت لکھی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا نہ تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے. وہ بہت بڑا شاعر تھا جو ہے وہ، اس نے جب دیکھا تو کہا رضا کیا ہوا؟ آپ نے جب جو ہے وہ پہلے غصہ کیا، اگلے لمحے آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں کب ہے درخت شہ والا کے سامنے. ایک گل تو ٹھیک ہی دیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب والا روزے نو تو جناب والا لیلا دے خیمے دے نال نسبت دیتی ہے جیڑی کہ حضور دی بارگاہ دے اندر گستاخی بندی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی زبان وچ سن، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے نے کہ قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے. اور میں اگر دیکھنا ہے تو پھر میں بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، خوب ہے درخت شہ والا کے سامنے، فرمایا قدسی ہو جیسے عرش معلا کے سامنے. فرمایا رضا کا عقیدہ یہ ہے اگر زمین پر رب کا کوئی عرش ہے، اللہ نے اس عرش کو روضہ مصطفیٰ کو بنایا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے. اللہ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ جو تو خیمہ اور لیلا اور مجنوں کی بات چھیڑ کر، میں بات کو ایسی کرنا جج کی کر جس سے پتہ چلے، فرمایا قدسی ہو جیسے عرش معلا کے سامنے. فرمایا اب جو ہے کلام پورے معیار پہ آیا ہے. اب تو کسی کو پڑھائے گا نا وہ کہے گا ہاں یہ حضور کے عشق کے اندر ڈوبا ہوا لکھا ہوا کلام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی پر اور آپ کی عزت اور شان پر قربان جائیں. کیا کہنے امام احمد رضا کے. آپ کے بارے میں مولانا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عمر کے اندر بڑے تھے آپ، لیکن بعد میں شاگرد ہو گئے، محبت ہو گئی. آپ کے بارے میں آتا ہے مولانا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ چلے گئے اعلیٰ حضرت کے پاس، بلکہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے ساتھ ان کی دوستی تھی. یہ بھی سید تھے، نعیم الدین بھی سید، دونوں سید زادے. یہ دیدار علی شاہ فرماتے میں جب بھی نعیم الدین کے پاس جاؤں نا تو وہ احمد رضا کی بات کر رہا ہے. وہ کہتے یار وہ بریلی والا یہ کہتا ہے، بریلی والا یہ کہتا ہے، بریلی والا یہ کہتا ہے. میں اسے اکثر کہوں یار نعیم الدین تو سید ہے، آل رسول ہے، حسین کی حسن کی اولاد ہے، کیسا عجیب بندہ ہے، ہر وقت وہ پٹھان کی باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی اور بات نہیں آتی تمہیں. کہتے میں اسے اکثر کہہ دوں یار دیدار علی کبھی چل نہ تمہیں احمد رضا دکھاؤں وہ ہے کیسا. کہتے ہر بار میں کہوں وہ بات ٹال دیں. دیدار علی شاہ فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا میں چلا گیا، احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے کیسا منصب عطا فرمایا. نعیم الدین کے پاس گیا، دیکھا تو سامان باندھ کے بیٹھے تھے. میں نے کہا نعیم الدین خیر ہے کدھر جا رہا ہے؟ کہا بریلی جا رہا ہوں. میں نے کہا یار پھر وہی بات، تمہیں کہتا ہوں تو اللہ کے بندے اتنا بڑا سید ہے، تو کہاں پٹھان کے پیچھے لگا ہے، چھوڑ دے پٹھان کو. فرمایا یار تو نے پٹھان کو دیکھا ہی نہیں ہے، جب دیکھے گا تو اس کا ہی ہو جائے گا. کہتے کہ مجھے بڑی منت اور سماجت کے بعد بہرحال چلنا ہی پڑا. کہتے ہیں جب ہم پہنچے نا بریلی شریف تو نماز عصر کا وقت تھا، نماز عصر کی جماعت ہو رہی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مصلی امامت پر موجود ہیں اور نعیم الدین مراد آبادی کا وضو مبارک تھا. انہوں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں. تو دیدار علی شاہ فرماتے میں وضو کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز جماعت ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پتہ نہیں ایک رکعت ہو یا دو رکعتیں ہو گئی تھیں، نعیم الدین ساتھ شامل ہو گئے. میں چلا گیا کنویں کے اوپر. جب کنویں پر پہنچا نا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، چھوٹا بچہ ایسا چھوٹا جو نابالغ ہو نہ سمجھ ہو، اس سے کام لینا یا اس کی کوئی چیز اگر وہ بچہ کسی کو دے دے بڑے کو تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مکلف ہی نہیں ہے دینے کا. تو یہ ایک لمبی بحث انشاءاللہ پھر میں کسی وقت اس پر پوری بات عرض کروں گا. تو اس چھوٹے بچے کے لوٹا بھر کر وہ وضو کے لیے رکھ رہا تھا تو مولانا دیدار علی شاہ فرماتے ہیں میں لوٹے کو اٹھانے لگا تو بچہ کہتا ہے کہ بابا جی بڑے ہیں، عمر بھی کافی ہے، کم از کم تو اجازت ہی لے لیتے. کہتے جب میں نے یہ سنا نا تو
تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا رضا تیرے مدرسے کے بچوں کا یہ حال ہے. کہتے میں نے کہا چلو بیٹا اجازت ہی دے دو. کہتے اگلے ہی لمحے کہتا ہے بابا جی سفید داڑھی ہونے والی ہے, عمر بھی بڑی ہے, تمہیں مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے. اگر چھوٹا بچہ اجازت دے بھی دے تو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی. آپ کو پانی خود لینا ہوگا تو آپ کا وضو ہوگا. کہتے میں جو ہے وہ جو سنا تھا نا سید نعیم الدین مراد آبادی سے, اب وہ اپنے دماغ کے اندر اس کو گھما پھرا رہا تھا. کہتے یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ میں نے جلدی سے وضو کیا, چلا. جب مسجد میں داخل ہوا دیکھا نعیم الدین نماز ابھی بقیہ پڑھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں. اب ذرا توجہ کرنا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں. فرمایا پہلی ملاقات میں جب دیکھا نا تو اعلیٰ حضرت نے دیکھتے ہی میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیا, میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا. کہتے میں نے جلدی سے ہاتھ پکڑا. میں نے کہا رضا کیا کر رہے ہو, پہچان نہیں ہے؟ کہا پہچان نہیں ہے, نام بھی نہیں جانتا, لیکن آنکھوں میں دیکھا ہے مجھے خون رسول نظر آ رہا, مجھے خون رسول نظر آ رہا. اور مجھے وہ بات یاد آ گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کی عمر کا آخری حصہ ہے. اور پھر دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بس وہ دن ہوا اور اس کے بعد حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی دوسرے دن فجر کے بعد کہتے ہیں چلے. اور میں نہیں, تو جانے تے چلا جا, ہوں میں اتھے ہی رہنا ہے, میں تو رضا کا ہی ہو گیا. میں کہتا تھا نا پٹھان کو دیکھا نہیں ہے, جب دیکھے گا نا تو پھر ہو کے رہ جائے گا. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر مبارک کا آخری حصہ, ایک مرید حاضر ہوا, حضور مہربانی فرمائے گھر قدم رنجہ فرمائے اور کھانے کا اہتمام کیا ہے. اور ایک عجیب سی خواہش بھی ہے, کیا وہ ہم نے ایک پالکی تیار کی ہے, مزدور 4 ہائر کیے ہیں, وہ مزدور اٹھائیں گے, حضور آپ نے بیٹھنا ہے اور ہم بیٹھ کر کے آپ کو بٹھا کر کے لے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلے, ہم نے قبول کیا ہے. وقت آ گیا, دن آ گیا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیٹھ گئے. اب جو ہے وہ لوگوں کا ایک رش لگا ہے, کیونکہ اس نے ایک لمبی دعوت کا اہتمام کیا تھا. تھوڑی دیر پالکی چلی نا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فوراً فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ, روک دو پالکی. پالکی رک گئی. سارے لوگ حیران ہیں کیا ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وقت کا امام پالکی سے باہر آ گیا ہے. اب جب باہر آئے نا تو پہلا جو سوال کیا نا تو وہ سوال بڑا حیران کن تھا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سید زادہ کون ہے, تم میں سید زادہ کون ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب سوال کیا نا تو پوری محفل کے اندر سکتہ طاری ہو گیا. سب حیران اور پریشان ہیں کہ کس نے بتایا, کب بتایا, کیسے پتا چلا. فرمایا کہ سید زادہ کون ہے. ان مزدوروں میں سے ایک مزدور بولا, فرمایا سونیا جیدے کول کم لیا جائے مزدوری لئی جائے, پھر مزدوریاں دی جناب والا نسب تے انہاں دی قوم نہیں پوچھی جاندی, ذات نہیں پوچھی جاندی. مزدوراں دا کم ہوندا ہے مزدوری کرنا, انہاں کول کم لیا جاندا ہے. سونیا تسی بیٹھو تے ساڈے کول کم لو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا ذرا حال دیکھیے نا. اگر گلاب لگایا ہو تو مسجد میں داخل ہوں گا تو آپ کیا کہیں گے کہ قاری صاحب نے کیا لگایا ہے. میں اپنے متھے تے لکھے میں گلاب لائے, میں کوئی چٹ لائی ہے کہ گلاب لائے. اگر میں نے موتیاں لگایا ہو, جس نے موتی کی خوشبو سونگھی ہوگی اب تو وہ دیکھتے ہی سونگتے ہی پہچان جائے گا کہ جناب والا یہ موتیاں لگا ہے. جو خوشبو لگائی ہوگی, جس نے سونگھی ہوگی, جس کو پہچان ہوگی وہ تو پہچان کر جائے گا. نہ متھے تے چٹ لائیے, نہ جناب والا سینے تے لکھے ہے. سمجھ نہیں آئی. رضا یہ تو بتا کہ جو مزدور ہو اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے تجھے اپنے نانا کا واسطہ بتا دو, اپنے نانا کا واسطہ. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بڑی جو ہے وہ پتے کی بات کی کہ اس تو بعد گل کوئی نہیں سی بندی, کہ گل کی بنائیے کہ مزدور دی ذات نہیں پوچھی جاندی, لیکن سامنے بھی تو عشق و محبت کا امام تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہتے ہیں اے سید زادے جو بھی ہے سن, مجھے مصطفیٰ جان عالم کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اب خوشبو تو اس کو آئے جس نے خوشبو سونگھی ہو. رضا تو بتا تجھے خوشبو کیسے آئی. تو پھر رضا کہتے ہوں گے, مولانا ارشد القادری لکھتے ہیں کہ رضا کہتے ہوں گے کیونکہ رضا صبح و شام حضور کی گلی میں رہتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سید زادہ خاموش ہے, بولا کوئی نہیں ہے. اب اگلی بار جو بولے نا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ رحمت اللہ علیہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور مولانا ارشد القادری فرماتے ہیں کہ ایک انجان سید کے سامنے وقت کا امام بہت بڑے بڑے علماء کے سر کا تاج ایسے کھڑا ہے جیسے عاشق اپنے معشوق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے.
جیسے عاشق اپنے محبوب کو منا رہا ہوتا ہے. کہا کہ روتے روتے آپ کے الفاظ یہ جاری ہوئے کہ اے سید زادے بتا دے اگر کل قیامت والے دن امام الانبیاء نے سینے سے پکڑ لیا اور کہا کہ اے امام احمد رضا میرے نواسے کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان کے اوپر اپنا وزن رکھتا. کہا کیا کروں گا؟ وہ سید زادہ آگے ہوا. کہا اب ہوئی نہ بات, اب تو بیٹھے گا, امام اکیلا اٹھائے گا, پھر بیٹھنے کی بھی چس آئے گی, اٹھانے کی بھی چس آئے گی. اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھراں. اعلیٰ حضرت امام عالم عشق اور محبت کی انتہا کر دی. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے سوال بھیجا, حضور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا ہو, اس کپڑے پر مٹی لگی ہو, تو کیا اس کپڑے کو میلا کہہ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گستاخی ہے, اعلیٰ درجے کی بے ادبی ہے. فرمایا سمجھانے کے بعد بتانے کے بعد بھی اگر کوئی میلا کہے تو وہ بندہ اسلام سے نکل جائے گا, کافر ہو جائے گا. اتنی بات کہی تو سامنے والے نے پھر سوال کیا, حضور اب مٹی اگر لگ بھی جائے کپڑے کے اوپر, اب ظاہر سی بات ہے جب کپڑے کے اوپر مٹی لگے گی اس کو کسی نام سے تو بلائیں گے, اگر میلا نہیں کہنا تو حضور کیا کہنا ہے؟ بریلی کے تاجدار تیری عظمت پہ قربان جائیں, سوال کرن والے بھی حد کی تھی, لیکن پتا سامنے محبت کا امام. فرمایا اسی یہ کہاں گے کہ مٹی نے حضور دے دامن رحمت دے اندر بنا لے کے رکھی. عشق اور محبت بھی یہاں حیران ہو کے کھڑے ہیں. اور پھر میں اگر آخری بات کروں, حضرت محدث علی پور سیدہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, عشق اور محبت کا امام, آپ کے سامنے کسی نے جو ہے نعت پڑھی کہ نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. کہا کہ پورے ہندوستان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا حضور کے دین کا کام کر کے جائے. کہتی ہیں کہ مجھے کہتی ہیں بلبلے باغ جنا کہ ہند میں نہیں کوئی رضا کی طرح کوئی سحر بیاں. ابھی یہ بات چل رہی تھی, اعلیٰ حضرت کا کلام چل رہا تھا, محدث علی پوری سیدہ حضرت سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, مسجد کے اندر آئے. آپ کہتے ہیں نہیں یار ایک گل نہیں کرنی, گل میں کہوں گا تو پھر تم پڑھنا ہے. اگر آپ سبحان اللہ بولے تو میں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہتی ہے بلبلے باغ جنا رضا کی طرح کوئی سارے بیاں, اور نہیں ہند میں واسے شاہ خدا. واپی سید جماعت علی شاہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایتھے اے نہیں کہنا کہ ہند میں, آپ فرماتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم تسی ایتھے اے لکھو نہیں دنیا میں کوئی واسف شاہ خدا. اللہ نے رضا نو ایسا مقام دیتا ہے, رضا جیسا نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی جناب والا عشق کر سکتا ہے. پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے نہیں دنیا میں کوئی واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق اور محبت کی دنیا کا چمکتا نام. کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, حضور ساڈا فلاں علاقے دا ایک بادشاہ ہے, بڑا اچھا بندہ ہے تے بڑا نیک بندہ ہے, حضور 2 مصرے لکھ دیں وہ خوش ہو جائے گا لیکن پیسے بھی بڑے دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں میں بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھتا, ٹر جا. وہ پھر آیا, اس نے کہا حضور لکھ دیں, آپ کا نام اچھا ہے, کلام اچھا ہے, آپ کا انداز اچھا ہے, سوز اچھا ہے, ساز اچھا ہے, آپ لکھیں گے تو بڑا کام چل جائے گا. آپ بھی سمجھ سکتے تھے کہ اگر پیسہ آئے گا تو مدرسہ چلے گا. فرماتے میرے مدرسے والوں کو دال روٹی تو منظور ہے, کسی دنیا دار کے ٹکڑے منظور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی بارگاہ دے اندر جدو تیسری باری جناب والا کہ آپ نے فرمایا پھر لایا قلم بھی لایا ہے, کاغذ بھی لایا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دنیا والے ہو
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آپ نے جناب والا پوری نعت لکھ دیا، آخری قطعہ کے اندر فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارائے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ بندہ خوش ہویا، ادھا گھنٹہ 15-20 منٹ بیٹھا، شاید میری گل تے عمل ہو گیا ہے۔ جدو آپ نے سامنے کیتا پرچا ویکھیا تے عقل دنگ رہ گئی، سنا کی لکھے آئے؟ فرمایا اسی دنیا داراں دے کتے نہیں ہاں، اگر لکھا گے تو سونے محمد دی شان لکھا۔ عشق اور محبت کی دنیا سے جاتا ہوا یہ امام کہہ گیا، آخری وصیت کی، فرمایا کہ جب میری قبر بنائی جائے نا تو اتنی بنانا کہ بندہ آسانی سے کھڑا ہو سکے۔ حضور سنت طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ آرام سے بیٹھ سکے، کہ قبر کی گہرائی اتنی ہو کہ بندہ آرام سے بیٹھ سکے۔ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتے کیوں اٹھوں، مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے۔ آپ فرماتے تسی اگر قبر دے اندر ہوو گے تو اپنا منظر ہوئے گا، لیکن میری قبر وچ سرکار آن گے تو میں بیٹھا رہاں گا؟ نہیں۔ فرمایا بریلی دا تاجدار کدوں برداشت کرے گا؟ فرمایا ساری زندگی جو حضور دیا نعتاں لکھیاں نے، پھر بریلی دا تاجدار نہیں برداشت کرے گا۔ میں کھڑا ہوواں گا، سونے دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے استقبال کراں گا۔ اللہ تعالیٰ انہی جیسا عشق اور محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا